بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما ربنا زدنا فہما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیوکار معزز سامعین و سامعات، ہم الحمدللہ قرآن پاک کا ترجمے کے ساتھ آغاز کیا تھا ہم نے، تو قرآن پاک کے ہم نے الحمدللہ 9 رکوع پڑھ لیے ہیں۔ آج انشاءاللہ 10ویں رکوع کا آغاز کرتے ہیں قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر کے ساتھ۔ تو 10ویں رکوع میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کا ہی ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ باتیں یاد کروائیں کہ آپ میری نعمتوں کو یاد کرو۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ان کا عہد تھا، وعدہ تھا، اس کی یاد دلائی کہ وَإِذْ أَخَذْنَا، جب ہم نے لیا میثاق، پختہ وعدہ، بنی اسرائیل سے یعنی یہودیوں سے، جب ہم نے پختہ وعدہ لیا، وہ وعدہ کیا تھا کہ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ تم کسی کی بھی عبادت نہ کرنا۔ یہ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا۔ اور دوسرا کیا تھا وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا، حسن سلوک کرنا ہے۔ تیسرا کیا تھا وذی القربہ، اور قرابت داروں کے ساتھ، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ۔ چوتھا والیتامى، یتیموں کے ساتھ۔ پانچواں والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور تم کہو گے لوگوں کو حسناً، اچھی بات۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور تم قائم کرو گے نماز کو۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور تم زکوٰۃ ادا کرو گے۔ ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ، پھر اس کے بعد پھر تم پھر گئے اس سے، اِلَّا قَلِیلًا، مگر بہت تھوڑے، مِنکُم، تم میں سے، وَأَنْتُم مُعْرِضُونَ، جب کہ تم اعراض کرنے والے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ چیزیں یاد کروائیں جن کا ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ یہ وہ احکامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پر بھی لازم کیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے پختہ وعدہ لیا تھا کہ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ تم کسی کی بھی عبادت نہ کرنا۔ یہ حکم امت محمدیہ کو بھی ہے، یہ بنی اسرائیل کو بھی تھا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بھی تھا، امت محمدیہ کو بھی اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ عبادت کا مطلب کیا ہے؟ ہر وہ کام جو آپ اللہ کے لیے خاص کر کے کرتے ہو، یہ اللہ کے علاوہ اور کسی کے لیے نہیں کرنا۔ جیسا کہ نظر و نیاز دینا، منت ماننا، سجدہ کرنا، جھکنا، قیام کرنا، اور اسی طرح صدقہ و خیرات کرنا، یہ وہ ساری چیزیں جو اللہ کے نام پہ آپ کرتے ہیں، یہ اللہ کے علاوہ کسی بھی اور کے نام پر یہ کچھ بھی نہیں کرنا۔ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ آپ کا یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ احسان کا نا ایک مختصر سا معنی جو مفسرین ذکر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ والدین آپ کے ساتھ جو بھی کریں، آپ نے ان کے ساتھ اچھا سلوک ہی کرنا۔ آج معاشرے کے اندر بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں نا جو اپنے والدین کی شکایت کرتے ہیں، یعنی اپنے چچا کے پاس، اپنے ماموں کے پاس، اپنی خالہ پھپھی کے پاس جا کر اپنے ماں باپ کی شکایت کرتے ہیں، اپنے دوستوں کے پاس جا کر، اپنے سسرال میں، اپنے عزیز و اقاربین میں بیٹھ کر اپنے والدین کی شکایتیں کرتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک، یہ بہت ضروری بات ہے، بہت ضروری بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ماؤں کی نافرمانی تمہارے اوپر حرام کی ہے۔
حرام کا مطلب کیا ہے؟ جس طرح خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے، جس طرح شراب پینا حرام ہے، جس طرح کوئی بھی گندگی والی چیز کھانا حرام ہے، اسی طرح ماں کی نافرمانی کرنا بھی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حرام کیا ہے کہ تم اپنی ماؤں کی نافرمانی کرو۔ تو یہ معاملہ اسلام کا بڑا ہی یہ سخت قسم کا حکم ہے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ دوسری چیز جو ذکر کی ہے وہ کیا ہے؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ پہلے اللہ کی عبادت ہے، پھر دوسرے نمبر پر والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اور یہ حکم اللہ تعالیٰ نے 15ویں پارے کے اندر سورہ بنی اسرائیل میں بھی ذکر کیا، اور وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات کی ہے کہ آپ کے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا سلوک کرو۔ اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، آپ نے ان کو اف تک بھی نہیں کہنا، آپ نے اف تک بھی نہیں کہنا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور آپ نے ان کو عزت کے ساتھ، بڑی عزت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ ان کے ساتھ گفتگو کرنی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ پہلے نمبر پر اللہ کی عبادت، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک، پھر اللہ فرماتے ہیں وذی القربیٰ، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک۔ آپ کے جو عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، ہاں جی، ان کے جو حقوق ہیں ان کے حقوق کی ادائیگی بھی کریں، ٹھیک ہے، اور ان کے ساتھ اچھا سلوک بھی کریں۔ والیتامى والمساکین، اور اسی طرح یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یتیموں کے حقوق کی ادائیگی کریں۔ مساکین جو ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے حقوق کی ادائیگی کریں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان مبارک ہے کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی عمر بڑھا دی جائے، آپ کا رزق بڑھا دیا جائے، تو آپ صلہ رحمی کرنا شروع کر دیں، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک، قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک، آپ کے جو اہل محلہ ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک، جو آپ کے کسی بھی معاملے میں ساتھی ہیں، آپ کے ہمسائے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا شروع کر دیں۔ اللہ آپ کی عمر بڑھا دے گا، اللہ آپ کا رزق بھی بڑھا دے گا، یہ حسن سلوک کی وجہ سے۔ یہ اتنا عظیم عمل ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور جب لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنی ہے تو بڑے ہی احسن انداز میں، اچھے انداز میں گفتگو کرنی ہے، خوبصورت انداز۔ مطلب کیا ہے کہ میٹھی زبان ہو آپ کی، دھیما لہجہ ہو آپ کا لوگوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنی ہے، وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ زکوٰۃ بھی نماز کے ساتھ، جس طرح اللہ تعالیٰ نے نماز کو فرض کیا نا، اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں نا کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف جنگ لڑی، اور آپ نے فرمایا کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگ زکوٰۃ دیتے تھے، اسی طرح اب بھی یعنی لوگوں سے زکوٰۃ وصول کی جائے گی۔ جس طرح نماز کے لیے کلمہ طیبہ کے لیے جہاد کیا جاتا ہے، اسی طرح زکوٰۃ نہ دینے کے خلاف بھی جہاد کیا جائے گا۔ جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جہاد کیا ہے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف۔ لہذا اگر اللہ نے وسعت دی ہے، اگر آپ کے اندر مالی طور پر اتنی وسعت ہے، تو یہ لازم ضروری ہے کہ آپ زکوٰۃ دیں۔ اللہ فرماتے ہیں آگے ثم تولیتم، اس کے بعد پھر تم اس بات سے پھر گئے، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑے تھے جنہوں نے عمل کیا، منکم، تم میں سے، وانتم معرضون، اور باقی لوگ جو ہیں وہ اعراض کرنے والے، منہ پھیرنے والے ہو گئے اللہ کے حکم سے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری بات ذکر کی کہ اس وقت کو بھی یاد کرو، وَإِذْ، اور جب اخذنا، ہم نے لیا، میثاقکم، تم سے پختہ وعدہ۔ یہ دوسرا وعدہ جو آ رہا ہے اس کی بات اب اللہ کر رہے ہیں کہ پھر ہم نے تم سے ایک اور پختہ وعدہ لیا۔ وہ کیا تھا؟ لا تسفکون دماءکم، کہ تم خون نہیں بہاؤ گے آپس میں جو تمہارے عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، تمہارے تعلق والے ہیں، بہن بھائی ہیں، اہل محلہ ہیں، ٹھیک ہے، آپ ان کا خون نہیں بہاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے وعدہ لیا کہ تم خون نہیں بہاؤ گے۔ ولا تخرجون، اور نہ تم نکالو گے، انفسکم، اپنے آپ کو، یعنی اپنوں کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو، من دیارکم، اپنے گھروں سے، ثم، پھر اقررتم، تم نے اقرار کیا، وانتم تشہدون، اور جب کہ تم خود اس بات کے شاہد ہو گئے، تم نے اقرار بھی کیا کہ اللہ ہم ایسا ہی کریں گے، پھر اس کے بعد گواہ بھی تم خود ہی تھے اس بات کے۔ پھر ہوا کیا؟ پھر اللہ فرماتے ہیں ثم انتم، اس کے بعد تم ہی، ہؤلاء، وہ ہو،
کہ اس کے بعد بھی تقتلون قتل کرتے ہو انفسکم اپنوں کو، یعنی آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو قتل بھی کرنے لگ گئے، وتخرجون فریقا اور تم نکال دیتے ہو ایک گروہ کو، ایک فریق کو، منکم اپنوں میں سے، من دیارہم ان کے گھروں میں سے، تظاہرون تم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو، علیہم ان کے خلاف، بالاسم گناہ کے ساتھ، والعدوان اور زیادتی کے ساتھ، آپس میں ایک دوسرے کی مدد گناہ کے کاموں میں کرتے ہو، زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو، وَإِن یَأْتُوکُمْ اگر وہ آئیں تمہارے پاس اسارا قیدی ہو کر، تو فادوہم تو تم فدیہ دے کر انہیں چھڑاتے ہو انہیں، وَهُوَ مُحَرَّمٌ حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا لیکن تمہارے اوپر اخراجہم ان کا نکالنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نکالنا تمہارے اوپر حرام کیا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب کیا پھر تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو، وتکفرون ببعض اور بعض حصے کا تم کفر کرتے ہو، یعنی کتاب کا جو حصہ تمہارا دل چاہتا ہے اسے مان لیتے ہو اور جس حصے کو تمہارا دل نہیں تسلیم کرتا اس حصے کو چھوڑ دیتے ہو۔ اصل میں ہوا کیا، اللہ اکبر، اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نا انصار جو اسلام سے قبل مشرک تھے، ان کے دو قبیلے تھے، جس طرح ایک اوس اور ایک خزرج، یہ دو قبیلے تھے انصار کے، ان کی آپس میں آئے دن جنگ ہوتی رہتی تھی۔ اسی طرح جو یہود مدینہ تھے نا، مدینہ کے اندر جو یہودی رہتے تھے ان کے تین قبیلے تھے، ایک کا نام تھا بنو قینقاع، ایک کا نام تھا بنو نذیر اور ایک کا نام تھا بنو قریظہ۔ یہ بھی آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ بنو قریظہ اوس کے حلیف تھے، ان کے ساتھی تھے، اور اسی طرح بنو قینقاع جو ہے یہ بنو نذیر اور بنو خزرج جو ہے یہ ان کے ساتھی تھے۔ جنگ میں کیا ہوتا، جنگ میں یہ اپنے اپنے حلیفوں کے، اپنے اپنے ساتھیوں کی مدد کرتے اور اپنے ہی ہم مذہب یہودیوں کو قتل کر دیتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی کتاب کے اندر بھی، تورات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا انہیں، ان سے وعدہ لیا تھا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، آپس میں قتل نہیں کرو گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپس میں جب یعنی ان کی لڑائی ہوتی تو اپنے ہی ہم مذہب یہودیوں کو قتل کرتے، ان کے گھروں کو لوٹتے اور انہیں جلا وطن کر دیتے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ساری چیزیں ذکر کی اور فرمایا کہ یہ چیزیں تورات کے مطابق بھی ایسا کرنا ان کے اوپر حرام تھا، لیکن انہوں نے یعنی یہودیوں نے جب وہ مغلوب ہونے کی وجہ سے قیدی بن جاتے تو فدیہ دے کر پھر ان کو چھڑاتے اور کہتے کہ ہمیں تورات میں یہی حکم دیا گیا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے اس کردار کو اس طرح بیان کیا کہ انہوں نے شریعت کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لیا، کہ جب دل چاہا کسی حکم کو مان لیا اور جب دل چاہا کسی حکم کو چھوڑ دیا، تو یہ ایسے ہی کرتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان کا عمل جو ہے نا وہ ذکر کر کے پھر فرمایا کہ یہ اس بات میں بھی جھوٹے ہیں، یہ جو یہ کام کر رہے ہیں یہ اس معاملے کے اندر بھی جھوٹے ہیں، سچے نہیں ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جب قیدی ہو کر ان کے پاس آتے تو پھر وہ فدیہ دے کے ان کو چھڑا لیتے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب کیا پھر تم کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہو، وتکفرون ببعض اور بعض حصے کا تم کفر کرتے ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فما جزاء پس نہیں ہے سزا، نہیں ہے بدلہ، من اس آدمی کا جو یفعل کرے ذالک یہ کام منکم تم میں سے۔ اب جو بھی بندہ تم میں سے یہ کام کرے گا اس کے سوا اور کوئی بدلہ نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ ما سوائے اس کے الا خزی مگر رسوائی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ یہ اللہ تعالیٰ نے رسوائی جو ہے نا اس کا ذکر دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کیا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کا بدلہ صرف اور صرف یہ ہے کہ خزی رسوائی ہے ان کے لیے فی الحیات دنیا کی زندگی میں، ویوم القیامہ اور قیامت کے دن یردون وہ پھیرے جائیں گے الی اشد العذاب ایک سخت قسم کے عذاب کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ان لوگوں کی بات کا ذکر کیا ہے جو کتاب کے بعض حصے کو تو مانتے ہیں لیکن بعض حصے کے منکر ہو جاتے ہیں، بعض حصے سے بغاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی یعنی کہ ان کے اس اعمال کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ بعض حصے کو مانا بعض کو چھوڑ دیا۔ ان کے لیے رسوائی ہے دنیا کی زندگی میں، دنیا کی زندگی کے اندر ان کے لیے عزت نہیں ہے، ذلالت اور رسوائی ہے۔
اور قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں یردون، وہ پھیرے جائیں گے الی اشد العذاب، سخت قسم کے عذاب کی طرف، وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو کچھ یہ عمل کرتے ہو، یعنی جو بھی تم عمل کر رہے ہو، اللہ فرما رہے ہیں جو بھی تم عمل کر رہے ہو اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اولئک، یہی ہیں وہ لوگ، الذین، جنہوں نے اشتروا، خرید لی ہے، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، بالآخرت، آخرت کے مقابلے میں، فلا یخفف، بس نہ ہلکا کیا جائے گا، عنہم، ان سے، العذاب، و عذاب، ولا هم ینصرون، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ اللہ اکبر اللہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اب ان کی بات ذکر کی ہے کہ ایسے لوگ جنہوں نے دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے میں خرید لی ہے۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، ان آیات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ الحمدللہ ہمارے یہاں پہ 10 رکوع مکمل ہو جاتے ہیں، تو ان آیات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ کتنا بدبخت ہے وہ انسان جس نے دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا آخرت کے مقابلے میں، آخرت کے مقابلے میں۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا اگر تذکرہ کریں نا تو ہمارے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہیں، ہمارے پاس تو وہ الفاظ ہو ہی نہیں سکتے کہ پیارے نبی علیہ السلام نے اس دنیا کی زندگی کو کیسے گزارا۔ آپ یعنی عہدہ دیکھیں، مقام، مرتبہ، شان، عظمت دیکھیں تو اللہ کے بعد مقام ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو دنیا کی زندگی دیکھ لیں، آپ کی اتنی تنگ ہے، اتنی تنگ دستی والی زندگی ہے نبی علیہ السلام کی، ہاں جی، مال و متاع کی اتنی کمی ہے۔ میرا ایمان ہے الحمدللہ، اگر پیغمبر اکرم علیہ السلام اللہ کو یہ بات فرماتے نا کہ میرے علاقے کے جتنے پہاڑ ہیں یہ سارے سونے کے ہو جائیں، ایک بار کہنے کی دیر تھی سارے پہاڑ سونے کے ہو جاتے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر شاہانہ زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بعض روایات میں بات ملتی ہے کہ آپ علیہ السلام کے پاس نا ایک فرشتہ آیا، اس فرشتے نے آ کے سوال کیا، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام آپ کیسی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں؟ شاہانہ بادشاہوں کی طرح زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں یا عاجزانہ، عاجزی والی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزی والی زندگی کو پسند کیا۔ دنیا کی زندگی کے اندر پیارے نبی علیہ السلام نے عیش و عشرت کو پسند نہیں کیا، اسی لیے تو نبی رحمت علیہ السلام کا معروف فرمان ہے، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ دنیا کے اندر مومن کے لیے جنت نہیں ہے، دنیا کے اندر مومن کے لیے آسائش نہیں ہے، سہولیات نہیں ہے، من مانی نہیں ہے بندے کی۔ دنیاوی زندگی مومن کی تو ویسی تنگ ہوتی ہے، دنیاوی زندگی مومن کی ویسی مصروف ہوتی ہے، فراغت نہیں ہے اس دنیا کی زندگی میں۔ کتنا مصروف ہے ایمان والا بندہ کہ وہ رات عشاء کی نماز پڑھ کے سویا، سوتے ہوئے اس نے تلاوت کی قرآن پاک کی، جو مقدر میں تھا، سورہ ملک پڑھی، ہاں جی، دعائیں پڑھی، اذکار پڑھے، اذکار پڑھ کے وہ سوتا ہے۔ کوئی بھی مرد ہے یا عورت ہے، صبح تہجد کے وقت پھر بیدار ہو گئے، اٹھے، اٹھ کے تہجد پڑھی، اپنے اللہ کو راضی کیا، اللہ کو خوش کیا، ہاں جی، اللہ کو راضی کر کے پھر فجر کا ٹائم ہو گیا، فجر پڑھی، فجر پڑھ کے پھر ظہر کی فکر ہے، ظہر پڑھی، ظہر پڑھ کے پھر عصر کی فکر ہے، عصر پڑھی، عصر پڑھ کے پھر مغرب، مغرب کے بعد پھر عشاء۔ یعنی مومن بندہ جو ہے وہ تو اسی طرح مصروف ہے، وہ دنیا کی زندگی کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ کافر ہے جس نے دنیا کی زندگی خرید لی ہے آخرت کے مقابلے میں۔ اب جس نے دنیا خرید لی ہے نا، فلا یخفف عنہم العذاب، اللہ فرماتے ہیں ان سے عذاب دور تو بڑے، یعنی کہ بعد کی بات ہے نا کہ عذاب دور کرنا، ان سے عذاب ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا اور ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ تہجد کے بارے میں ایک آخری بات آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے، آپ علیہ السلام نے 4 چیزیں ذکر کی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگو سلام کو عام کرو، آپس میں بہن بھائیوں کو، عزیز رشتہ داروں کو، ہاں جی، جب گھر داخل ہوتے ہو تب، گھر سے نکلتے ہو تب، یعنی یہ مقامات ہیں جہاں جہاں پہ آپ نے سلام کرنا ہے، سلام کریں۔ یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگو سلام کیا کرو، واطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، ڈھونڈ ڈھونڈ کے، تلاش کر کے، پوچھ کے، ایک جگہ پہ نہیں ہے دوسری جگہ اپنے تعلق کے ساتھ ادھر ادھر رابطہ کر کے، اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلایا کریں، وصلوا الارحام، صلہ رحمی کیا کریں، وصلوا باللیل والناس نیام،
جب لوگ سوئے ہوتے ہیں اس وقت نماز پڑھا کریں، یعنی تہجد کی نماز پڑھا کریں۔ یہ 4 کام کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ تدخلوا الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کرنا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ لہذا دنیا کی زندگی کو زیادہ اہمیت نہ دیں، آخرت کے مقابلے میں اپنی آخرت کی زندگی سنوارنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔